اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وأبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلوات محمد حضرات گرامی، کل کی گفتگو کا خلاصہ میں چند لمحوں میں عرض کر کے آج کی گفتگو کا آغاز کروں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح پیغمبر نے توقف کیا اور اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے ذمہ داری لے لی گئی تب پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر ٹھہر کر مولا کائنات کا تعارف کرایا۔ تعارف ان معنوں میں کہ اس سے پہلے یہ تو بتا ہی چکے تھے کہ علی کی محبت ایمان ہے، یہ تو ظاہر کر ہی چکے تھے کہ علی سے دوستی رکھنے والا میرا دوست اور علی سے دشمنی رکھنے والا میرا دشمن ہے، مگر اب یہ اہتمام کیا کہ باقاعدہ طور پر جتنی دیر پیغمبر خطاب کرتے رہے مولائے کائنات کو منبر کے اوپر رکھا، اور یہ لفظیں ہیں روایت کی اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت پیغمبر کے تمام حواس خمسہ مصروف تھے، اس لیے کہ مجمع کو دیکھ بھی رہے تھے، مجمع کی آواز بھی سن رہے تھے۔ دو لوگ ایسے تھے کہ جو پیغمبر کی مقدماتی گفتگو سے اور ابتدائی تقریر سے یہ سمجھ گئے کہ آج کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ان دونوں نے فرار کرنا چاہا، ان دونوں نے اٹھ کے جانا چاہا۔ تو یہ پیغمبر کا کمال تھا، یہ حکمت تھی کہ ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے تھے، 1.25 لاکھ کے مجمع کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے جانا چاہا تو ان دونوں کو کچھ لوگوں کو بھیج کے واپس بلوایا اور کہا کہ یہاں بیٹھو اور سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب مجمع سے ایک موقع وہ آیا، میں نے عرض کیا کہ ہاتھ مولا کائنات کے دوش پہ رکھا ہوا تھا، ایک ایک کے اوپر نگاہ تھی، ایک ایک کی آواز کو سن رہے تھے۔ یہ کمال تھا پیغمبر کا، اس لیے کہ یہاں معجزات سے پیغمبر نے کام لیا، جو اللہ صلاحیت عطا کرتا ہے اپنے معصوم کو، اپنے نبی کو، کہ اگر کہیں کسی نے ذرا سی گفتگو، یہ سارے دلائل اور حقائق تاریخی حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، جو چاہے میں اسے دے سکتا ہوں یہ حوالے، یہ اگر کسی نے ذرا سا بھی پیغمبر کی گفتگو سے توجہ ہٹا کر آپس میں کچھ بولنے کی کوشش کی تو وہیں پہ اشارہ کر کے کہا کہ اپنی توجہات کو میری طرف رکھو۔ اتنا اہتمام کیا، اور اس کے بعد وہ اعلان کیا کہ جسے میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، اور صرف اعلان نہیں کیا بلکہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر خطبہ مکمل ہوا۔ تو یہ کام میں چاہتا تو یہ تھا، اب ذرا یہاں سے اندازہ کیجئے گا اور آج کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ کام میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم سب ایک ایک کر کے آؤ، پہلے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، اس کے بعد علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، لیکن اس میں وقت بہت لگے گا، لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری بیعت کا تم زبان سے اقرار کر لو، میری بیعت
صرف زبان سے کر لو، اور اس کے بعد ایک ایک آتا جائے اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا جائے۔ خیمہ نصب کیا گیا، 72 گھنٹے پیغمبر اکرم مولائے کائنات کے ساتھ رہے۔ 72 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ نمازوں کے لیے حکم دیا کہ نمازیں مختصر پڑھی جائیں گی، یعنی آج مستحبات کو روکا جائے گا، نمازیں ملا کے پڑھی گئیں، مستحبات مقدمات جس میں زیادہ وقت جاتا ہے انہیں روکا گیا۔ پیغمبر نے 100 کے گروہوں کے اندر مجمع کو تقسیم کیا، اس لیے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا مجمع ایک ساتھ آ کے بیعت کر لے۔ 100 کے گروہوں کے اندر تقسیم کیا، اور جب بھی کوئی گروہ آتا تھا تو شان یہ تھی پیغمبر کی کہ مولائے کائنات ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ساتھ میں موجود تھے۔ پہلے مولائے کائنات کی بیعت کراتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے یہ ولایت علی کے لیے ہے، علی کے بعد تمہیں حسن اور حسین کو مولا ماننا ہے۔ ان کی بیعت نہیں کرائی لیکن ان کا بھی اعلان کیا، اور اس کے بعد کہتے تھے میری ذریت، یہ حسنین علی کے بیٹے ہونے سے پہلے میرے بیٹے ہیں، لہذا میری ذریت میں سے پیغمبر نے مولائے کائنات سے لے کر حضرت حجت تک سب کا ذکر کیا اور سب کی بیعت کو لازم قرار دیا۔ سب سے جب سب مکمل ہو گیا، یہ وہ حج تھا کہ جس میں ازواج بھی پیغمبر کے ساتھ تھیں، بیویاں بھی گئی تھیں، تو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ازواج کو حکم دیا کہ تم آؤ، علی بیٹھے ہوئے اور زبانی بیعت کرو میرے سامنے میری موجودگی میں۔ اتنا اہتمام پیغمبر نے کیا، اور اس کے بعد جس معصوم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، جس معصوم کی زندگی میں خطبہ غدیر صرف رسول کا نہیں ہے، بلکہ رسول کے بعد جب بھی کسی معصوم کو موقع ملا اور 18 ذی الحجہ کا دن آیا، تب ہر معصوم نے خطبہ غدیر دیا ہے۔ مولائے کائنات کے بہت سارے خطبات غدیر ہیں، یعنی علی کی زندگی میں جب بھی اس کے بعد ذی الحجہ کا دن آیا علی نے خطبہ دیا۔ وہ سارے نہج البلاغہ کے اندر نہیں ہے، لیکن مستدرک نہج البلاغہ جو 9 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر وہ سارے خطبات موجود ہیں۔ امام حسن کو موقع ملا، امام حسن نے خطبہ غدیر دیا، امام حسین کو موقع ملا، امام حسین نے خطبہ غدیر دیا۔ ہر ایک نے اس کے بعد یہ معمول رکھا۔ کیا مقصد تھا؟ بلکہ نہیں، رک کے یہاں پہ عرض کروں، 5 فاطماؤں کا ذکر ہے، فواتم کے نام سے ایک حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر پہلی فاطمہ جنہوں نے یہ غدیر کی روایت بیان کی اور سلسلے کو آگے بڑھایا وہ ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت امام علی رضا۔ انہوں نے روایت نقل کی اپنی پھوپھی معصومہ قم سے، انہوں نے روایت نقل کی اپنی پھوپھی سے، انہوں نے روایت نقل کی اپنی دادی پھوپھی سے، انہوں نے روایت نقل کی اپنی پھوپھی جناب فاطمہ کبریٰ سے، اور جناب فاطمہ کبریٰ نے روایت نقل کی جناب ام کلثوم سے، اور جناب ام کلثوم نے روایت نقل کی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ یعنی بڑا سلوات آپ لیکن میں آپ کو نعرے کا موقع بھی دوں گا، بات آئے گی آگے، مگر میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات کا جب نام آئے تو یا تو نعرہ ایسے لگائیے جو لگانے کا حق ہے، یا وہ موقع آنے دیجئے۔ ابھی تو میں بڑھ رہا ہوں آگے۔ حیدری ابھی آ رہی ہے، میں وہاں تک آ رہا ہوں، ذرا سا مجھے پڑھنے دیں آپ، ابھی مقدماتی گفتگو چل رہی ہے۔ تو یہ فواتم کے ذریعے سے یہ روایت ہمارے، یعنی سب نے اتنا زور دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا غدیر کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو غدیر مٹ جائے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم بتا چکے ہیں کہ غدیر کو باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ نے المیہ جمعرات علامہ تیجانی سماوی نے لکھی، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہے کہ پیغمبر کی زندگی سے حیات ظاہری جا رہے ہیں پیغمبر، سب کو بتا چکے ہیں کہ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں۔ اس سے پہلے پیغمبر قبرستان تشریف لائے، 7 یا 8 دن پہلے، اپنے وصال سے 7 یا 8 دن پہلے پیغمبر جمعرات کا دن تھا تشریف لائے، اور اس کے بعد اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے عرض کیا نا جو کچھ ہے غدیر کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے بچوں کا خون بہ رہا ہے غدیر کی وجہ سے، آج ہمارے جوان قربان ہو رہے ہیں، یہ غدیر کا انتقام ہے جو لیا جا رہا ہے۔ اور کیسے؟ میں سب کا ربط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی مجھے پڑھنے دیجیے آہستہ آہستہ۔ تو پیغمبر آئے، فاتحہ پڑھی، اور اس کے بعد
ان مردوں سے، ان قبروں سے خطاب کر کے کہا کہ تم چلے گئے لہذا تم ان فتنوں سے بچ گئے۔ کون سے فتنے؟ جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ یہ روایت باقاعدہ ہمارے یہاں اماموں کے حوالے سے موجود ہے کہ ایک مرتبہ خطاب کیا اور کہا تم چلے گئے، تم ان فتنوں سے بچ گئے۔ اور کہتے تھے الخمیس فالخمیس، ہائے جمعرات، ہائے جمعرات۔ کیا ہوا جمعرات کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کے اوپر فتنوں کی بارش ہونے والی ہے۔ مجھے تاریکیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی غدیر میں جو میں نے اعلان کیا ہے، غدیر میں جو علی کو مولا بنایا ہے، جس کے بعد پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، وہ اس وقت نہیں عرض کروں گا، بعد میں سناؤں گا، قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جس کے بعد پیغمبر بتا رہے ہیں اب اس کے نتیجے میں اس شہر پہ فتنوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اور اتنا اہتمام کیا کہ اپنی زندگی کے، اپنی حیات ظاہری کے جو آخری 24 گھنٹے تھے، اس میں پیغمبر نے ہر ایک کو حکم دے دیا کہ میں حجرہ فاطمہ میں رہوں گا اور سوائے اہل بیت کے کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ حجرہ جناب فاطمہ میں رہے۔ یہ وہ باتیں جو عام مجلسوں میں نہیں آ پاتی ہیں، آپ سنیے مجھ سے۔ حجرہ جناب فاطمہ میں رہے، اور حجرہ جناب فاطمہ میں کیا اہتمام کیا؟ علی پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، حسنین پاس تھے، نواسے نانا کی بیماری دیکھ کر، نانا کی تکلیف دیکھ کر رو رہے تھے، اور رسول اکرم بھی رو رہے تھے۔ اپنے سینے سے بچوں کو لگا کے کہہ رہے تھے مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب یہ نواسے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بلال کو بلایا، ذرا دیکھیے گا، جناب بلال کو بلا کے کہا اے بلال، اے بلال میری فلاں فلاں چیزیں لے آؤ تاکہ میں انہیں علی کے سپرد کر دوں۔ پیغمبر نے اپنی چیزیں منگائیں، جس کے اندر 2 امامے تھے۔ ایک امامہ وہ تھا کہ جسے معراج پہ پہن کے گئے تھے، ایک امامہ وہ تھا جو احد کی جنگ میں پہنا تھا۔ پیغمبر نے اپنے مسلح منگائے، پیغمبر نے اپنا عصا منگایا، پیغمبر نے اپنی تلوار منگائی، پیغمبر نے اپنی سواری کے 2 ناقے منگائے، پیغمبر نے اپنی سواری کا ایک دراز گوش وہ منگایا۔ پیغمبر نے یہ ساری چیزیں منگا کے علی کے سپرد کی، اور کچھ خاص چیزوں کے لیے کہا یا علی ان چیزوں کو اس حجرے کے علاوہ کہیں اور محفوظ رکھ دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں کہ کل اس حجرے کے اوپر حملہ ہوگا، کل دروازہ جل جائے گا، لہذا یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی، یا علی ان کو کسی محفوظ جگہ کے اوپر رکھ دینا۔ اور اس کے بعد اپنی انگوٹھی اتاری، اپنی انگوٹھی اتار کے مولا کائنات کی انگلی میں، یعنی اتنی تفصیل سے روایت، آنے والے جو فتنے ہیں اتنی تفصیل سے ان کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد وصیت کی، ہاتھوں میں ہاتھ لیا مولا کائنات کا اور کہا کہ یا علی کل میری بیٹی کے اوپر ظلم ہوگا، کل تمہارے اوپر ظلم ہوگا، مجھ سے وعدہ کرو تم صبر کرو گے۔ یہ صبر کہاں تک نظر آیا میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد یہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا، اور کیسے فتنوں کا آغاز ہوا؟ 2 طرح کے فتنے چلے۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، بعد رسول شروع ہوا۔ دوسرا چاہنے والوں کے اوپر سلسلہ شروع ہوا۔ اور کیسا سلسلہ شروع ہوا؟ دنیا سمجھ یہ رہی تھی، اب آج سے آج کی گفتگو کا آغاز ہے، اور اس پس منظر کو جو میں نے آپ کو بیان کیا، پورا حجرے کا منظر، اسے یاد رکھیے گا، اس سے اگلے 3 دن تک مجھے کام لینا ہے۔ یہاں سے اب آج کی گفتگو سنیے، ایک پہلے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا نتیجہ ہے غدیر کا۔ پیغمبر بتا رہے ہیں فتنوں کی بارش ہونے والی ہے۔ کیسے فتنوں کی بارش ہوئی تھوڑا سا آج عرض کروں گا، باقی باتیں آئندہ آئیں گی، مگر اتنا عرض کر دوں پہلے کہ ائمہ میں سے ہر امام کی کوشش ہے کہ غدیر چھپنے نہ پائے، ولایت باقی رہ جائے۔ ہم امام عصر کے دور میں ہیں نا، میں اپنے امام کی، اس وقت کے امام جو حدیث نقل کی ہے رسول اکرم سے پہلے، وہ آپ کو سنا دوں کہ ولایت کے تعلق سے غدیر کا تحفظ کرتے ہوئے، غدیر کی وراثت کو بتاتے ہوئے کیا امام نے فرمایا؟ امام فرماتے اگر کوئی انسان اپنی زندگی انتہائی تقوی کے عالم میں گزارے، پوری رات، پوری زندگی ہر رات جاگ کر مصلی پہ گزارے، پوری زندگی ہر دن روزہ رکھے، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرے، اور اللہ والا سمجھ کر صفا اور مروہ کے درمیان مار دیا جائے،
لیکن ہمارے جد کی ولایت کا منکر ہو تو جنت میں جانا تو دور ہے، بوئے جنت کو سونگ نہیں سکے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، بوئے جنت کو سونگ، یہ کیوں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنی اہم ہے ولایت، تحفظ ہے، یہ غدیر کی وراثت ہے۔ مگر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شیعت کوئی آندھیوں کی زد پہ رکھا ہوا چراغ ہے جسے ظلم و ستم کی ہوائیں گل کر دیں گی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے سولیوں کو چوم کر، تلواروں سے کٹ کر، خنجروں سے گزر کر، قید خانوں سے بڑھ کر کسی موقع کے اوپر بھی علی کی محبت اور ولایت کا سودا نہیں کیا۔ ہم قربانیاں دیتے رہے، اولادوں کی قربانی دی، گھروں کی قربانی دی، ہمارے خون کے گارے بنتے رہے، ہمیں بنیادوں کے زندہ چنوایا جاتا رہا، ہمیں عمارتوں کے اندر کھڑا کر کے دیواریں چنی جاتی رہی، مگر خدا کا شکر ہے ہم زندگی دیتے رہے، علی کا ذکر حیات دیتا رہا۔ نتیجہ آج سامنے ہے، آج 1400 برس کے بعد نہ وہ محل باقی ہیں، نہ وہ بادشاہ باقی ہیں، نہ وہ ظالم باقی ہیں، مگر رات کے 11 بجے اس تاریخی مجمع سے ایک علی والا بول کے بتا رہا ہے کہ علی کل بھی فضیلتوں کا کعبہ تھا، آج بھی بلندیوں کا قبلہ۔ عزیزو بس اب ہم علی حق بے شک نعرہ حیدری زندہ باد اب گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ابھی تک میں پس منظر بیان کر رہا تھا، اب آج سے بس آپ میرے ساتھ چلتے چلیے، اور یہ جو مودت کی فضا آپ نے بنائی ہے بھائی اسی فضا کو قائم رکھیے گا، اور اسے تو قائم آپ رکھیں گے ہی، اس لیے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ علی کا مقدس نام ہے، یہ بدن کی طاقت سے زبان پہ نہیں آتا، خون کی طہارت سے زبان پہ آتا۔ عزیزوں بڑی بڑی اہم بات عرض کر دی میں نے، اور مگر اور آپ کو ذہنوں کو قریب کر کے اصل گفتگو کا آغاز کروں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کا نام آ جائے، نہیں رکیے ابھی، تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ یہ مقدس نام ہے، یہ یوں ہی ہمیں دولت نہیں ملی، نہیں، بڑی مشکل سے یہ دولت ہاتھ آتی ہے، بڑی مشکل سے یہ دولت ملی ہے۔ میں نے عرض کیا ہم نے بڑی قربانیاں دی، یہ شیعت کی تاریخ ہے، یہ آگ اور خون کی تاریخ ہے، یہ آگ اور خون کی تاریخ ہے۔ آج بھی بغداد کے قلعے کی بنیادوں میں علی والوں کا لہو موجود ہے، آج بھی علی والوں کا خون بہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کا قرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ مگر میں نے عرض کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم جان دیتے رہے، علی کا ذکر زندگی دیتا رہا۔ جس کی ٹھوکر زندگی دے دے مردوں کو، جس کی ٹھوکر زندگی دے دے اس کا ذکر کرنے والا، ہاں کٹتی رہی زبانیں۔ کیوں جناب میثم کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا؟ کیوں رسید حجری کو ذبح کیا گیا؟ کیوں حضرت قمبر کو ذبح کرنے سے پہلے ظالم پوچھ رہا تھا قمبر کیسے ذبح ہونا چاہتے ہو، اور اطمینان کا پیکر بن کے، یقین کا پیکر بن کے قمبر کہہ رہے تھے جیسے کل تو ذبح ہونا چاہتا ہو ایسے آج مجھے ذبح کر دے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے آج خنجر تیرے ہاتھ میں ہے، میں علی کا چاہنے والا ہوں، کل جب اختیار کا دن آئے گا تو خنجر میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ یقین، یہ اعتبار، یہ اعتماد، یہ علی کی محبت کے علاوہ کہیں ادا نہیں ہوتا۔
نہیں، علی کا ذکر زندگی دیتا رہا. کیوں؟ سمجھ کیا رہی تھی دنیا؟ توجہ، لوگ سمجھ یہ رہے تھے کہ اگر ہم بکے ہوئے خطیبوں کو منبر نما بلندیوں پر لا کر 70 سال تک 70,000 بلندیوں سے علی کے خلاف بولیں گے تو علی کی عظمت میں کمی آ جائے گی، علی کا وقار گھٹ جائے گا. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ علی کسی محدود وقت میں پیدا ہو کے مر جانے والی ہستی کا نام نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی اس جملے پر. میں آپ کے سروں سے اتر کے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ دل میں اتر جائے تاکہ جو باتیں ہیں وہ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں ایک جملہ بھی محفوظ رہ جائے تو میری نجات کا باعث ہو جائے، آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو. سنیے گا، دنیا یہ سمجھتی رہی کہ مٹ جائے گا ذکر، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ علی کسی محدود وقت میں پیدا ہو کے مر جانے والی ہستی کا نام ہے. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ علی اللہ کی نصرت کے مظہر کا نام ہے، جو ہر دور میں ہر اللہ والے کی مدد کے لیے چہرے بدل بدل کے آتا رہا. چہرے بدل بدل کے آتا رہا. آدم کی توبہ قبول ہونے کا مسئلہ ہوا، علی نے آ کے مدد کی. نوح کا سفینہ لرزنے لگا، علی نے آ کے مدد کی. ابراہیم آگ میں جانے لگے، علی نے آ کے مدد کی. جناب موسیٰ دریا پار کرنے لگے، علی نے آ کے مدد کی. نہیں، اگر 300 سال کا سلمان فارسی جنگل میں گر گیا اور شیر غضبناک نے حملہ کر دیا، سلمان نے اپنی ساری توجہات کو جمع کر کے کہا یقیناً تو ہے، مجھے تیرے ہونے کا اعتبار ہے، آج کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر تو ہے تو میری مدد کر، اپنے کسی ناصر کو بھیج دے میری مدد کرنے کے لیے. چند لمحے گزرے تھے کہ اس جنگل کے اندر ایک سوار نمودار ہوا. جنگل کے شیر نے خدا کے شیر کو دیکھا، جنگل کے شیر نے خدا کے شیر کو دیکھا، احترام سے جھکا، سر سجدے میں رکھا، قدم پیچھے ہٹا کے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ تم پہچانو یا نہ پہچانو مگر ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کی طاقت شکل علی میں ڈھلتی ہے تو اسد اللہ بن کے سامنے آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صرف 5 منٹ بہت بھرپور توجہات آپ کی چاہوں گا. 5 منٹ کے لیے ذرا توجہ فرمائے. کیا فتنوں کی بارش ہوئی؟ وہ فتنوں کی بارش کیا تھی؟ ایک ایک جملہ جو میں یہاں سے بیان کر رہا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں سوالوں کے گلے نہیں گھوٹے جاتے، سوال پوچھنے پہ کوڑے نہیں پڑتے، سوال پوچھنے پہ قید میں نہیں ڈالا جاتا. یہ اوروں کی تاریخ ہوگی، اس لیے کہ ہم بادشاہوں کے ماننے والے نہیں ہیں. نہیں توجہ فرمائی. ہم ان کے ماننے والے نہیں جو سوالوں پر پابندی لگائیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خطیب منبر سلونی ہے، منبر پہ آ کے کہتا ہے پوچھو سوال کرو. لہذا ایک ایک جملہ جو اب میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے شیعہ سنی حوالہ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، اور ذرا سا میرے ساتھ دیکھیں کہ کیسے فتنے ہوئے اور کس طرح کربلا نے غدیر کی حفاظت کی. ابھی آگے بڑھیں گے ہم، لیکن آج دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کربلا نتیجہ ہے انکار غدیر کا، اور کربلا نے غدیر کی حفاظت کی ہے. کیسے کی؟ دیکھیے 11 ہجری میں پیغمبر گئے، 61 ہجری میں کربلا ہوئی. کتنے سال ہوئے؟ بولیے نا، مل کے مجلس پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو رہا. 50 سال. 50 سال میں کیا کچھ ہوا؟
کیسے فتنوں کی بارش ہوئی، اور اگر نہ ہوتا کربلا تو آج تاریخ کا رخ کیا ہوتا۔ یہ میں بس 5 منٹ بہت توجہات آپ کی مجھے چاہیے تاکہ میں بیان کر سکوں کہ کیا کچھ ہوا۔ 50 سال کی تاریخ 5 منٹ میں سنیے، نتیجہ آپ نکالیں گے، میں نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ مل کے بھرپور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تلوار کے ذریعے سے سر جھکایا جا سکتا ہے مگر دل کو نہیں جھکایا جا سکتا، اور ولایت کا مرکز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک دل کو مردہ نہ کر دیا جائے۔ دل کو مردہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک انسان کے اندر 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک ہے احساس کی طاقت، احساس، ضمیر کی آواز، جسے آپ کہتے ہیں یہ اس کا ضمیر زندہ ہے، اسے کہتے ہیں احساس کی طاقت۔ ایک ہوتی ہے اظہار کی طاقت، اظہار یعنی انسان اگر کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھے تو اگر ضمیر زندہ ہے، اگر احساس موجود ہے تو خود بخود زبان اس ظلم کے خلاف بولے گی۔ دشمن یہ جانتا ہے کہ غدیر اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ان دونوں چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ ایک تو قوت احساس کو مردہ کر دو، اور دوسرے جرت اظہار کو چھین لو، بولنے کی جرت نہ رہے کسی میں۔ یہ سرے عام سولیاں کیوں دی جا رہی تھی؟ تاکہ اگر کوئی رات میں لیٹ کر سوچ لیتا ہو اور احساس کی قوت بولنے پر مجبور کرتی ہو تو اس کے اندر یہ جرت نہ رہے کہ کچھ بول سکے۔ جب کوئی غاصب حکمراں تخت پہ آتا ہے تو اس کی کوشش آج بھی یہ ہوتی ہے، پوری ہسٹری کا انالیسس ہے یہ، کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے احساس کو مردہ کر دو۔ اس لیے کہ اگر اسے خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ اسے خطرہ ہوتا ہے عوام سے۔ اگر عوام بیدار ہو گئے تخت چلا جائے گا، تاج چلا جائے گا، خزانہ چھن جائے گا، اقتدار نہیں رہے گا۔ کیا کرو؟ احساس ختم کر دو، اظہار کی قوت چھین لو۔ 11 ہجری میں پیغمبر گئے، پیغمبر کے بعد کیا کچھ ہوا وہ عرض کرنا ہے، ابھی کئی دن تک بات آئے گی، مگر آج سنیے کہ فتنوں نے کیسے سر اٹھایا۔ میں صرف 4-5 واقعات سناتا ہوں، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ ایک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، مولا کائنات کے شاگرد بھی ہیں۔ کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں جو انہیں جانتا نہ ہو، ہر اسلامی فرقے میں قدر کی نگاہ سے مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، سید المحدثین کہے جاتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری واقعہ ہے، آخری دور کا، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ دیکھیے قوت احساس کتنی مردہ ہوئی۔ حج کے لیے گئے ہیں، شاگرد ساتھ میں ہیں جو اس روایت کا راوی ہے۔ شاگرد سے کہتے ہیں حج کے لیے قافلے آ رہے ہیں مگر کہیں سے بھی تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی۔ شاگرد نے سر جھکا لیا اور کہا حضور آپ کو پتہ نہیں ہے حاکم شام نے منع کر دیا ہے کہ اب کسی کو تلبیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر نے حکم دیا تھا، میں اسے روکتا ہوں۔ کعبے کے پاس آؤ، چپ چاپ طواف کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنا تو ایک مرتبہ کہا مجھے ذرا میدان میں لے چلو۔ شاگرد نے ہاتھ پکڑا، میدان میں لے کے آیا، آپ نے چاروں طرف نظر ڈالی اور اس کے بعد زور زور سے تلبیہ کہنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جیسے ہی مجمع نے یہ دیکھا کہ اتنا بزرگ رسول کا صحابی وہ حاکم کا حکم نہیں مان رہا اور تلبیہ کہہ رہے، تو سارے مجمع نے آپ کی آواز میں آواز ملائی اور اس طرح تلبیہ باقی رہ گیا، ورنہ تلبیہ مٹ گیا ہوتا۔ یہ ہے قوت احساس کو مردہ کرنے کی کوشش۔ سارے مجمع کا احساس مردہ ہو چکا تھا، اس نے مان لیا۔ ایک رسول کے بوڑھے صحابی کا احساس زندہ تھا تو اس نے سب کو بیدار کر دیا۔ اور ذرا سا آگے چلیے، ایک پیغمبر کے صحابی ہیں
آپ متوجہ رہیے انشاءاللہ. ایک صلوات ذرا مل کے پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے دامن وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی میں خلاصہ عرض کروں. پیغمبر کے ایک اور صحابی عبد الرحمن، وہ کہیں جا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ناقے جن کے اوپر مشکیں لدی ہوئی ہیں، مشک جانتے ہیں نا آپ، پانی بھرنے والی مشک، وہ شام کے شہر کی طرف جا رہے ہیں اور سرکاری فوج پہرا دے رہی ہے. انہوں نے سوال کیا بھائی مشکوں میں کیا لے جایا جا رہا ہے؟ پتہ چلا روم سے بہترین قسم کی شراب کشید کر کے لائی جا رہی ہے. سب خاموش ہیں، مگر ایک مرتبہ اس صحابی کو غصہ آ گیا، ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، مشکوں کے اندر بھونکنا شروع کیا، ساری شراب بہہ گئی، گرفتار کر لیے گئے، حاکم شام کے سامنے پیش ہوئے. کہا اس نے ساری محنت رائے گاں کر دی، ہم وہاں سے لے کے آئے، اس نے سوراخ کر کے سارے شراب کو بہا دیا. کہا اسے قتل کر دو. حاکم نے حکم دیا اسے قتل کر دو. جیسے ہی یہ کہا، جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا وزیر خاص، جو علی کی ذوالفقار کے سامنے سے برہنہ ہو کر بھاگا تھا، سمجھ گئے کیسے جان مچائی تھی؟ اور مولا نے منہ پھیر کے کہا تھا جا چلا جا، مگر یاد رکھنا کس چیز کے صدقے میں اپنی جان بچا رہا ہے. اس نے کہا کیا غضب کر رہے ہو؟ اسے قتل کرنے کا حکم نہ دینا، اگر یہ قتل ہو گیا تو عوام جاگ جائیں گے، اگر عوام جاگ گئے تو اقتدار چلا جائے گا. کہا ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جانے دو، بوڑھا سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑ دو، خبردار آئندہ نہ کرنا ایسا. یہ کہہ کے چھوڑ دیا. اور ذرا سا آپ آگے بڑھ جائیں. پیغمبر کے صحابی سب نے نام سنا ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں. صرف بس دیکھیے ذرا، اس کے بعد نتیجہ آپ نکالیں گے انشاءاللہ کیسے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے. جن کے دروازے پر نبی کا ناقہ بیٹھا تھا، وہ گئے شام، حاکم سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا درندے کی کھال پہ بیٹھا ہے، سونے کے زیور ہاتھوں میں پہن رکھے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے پیغمبر نے سونا حرام کیا ہے مرد کے اوپر، اور درندے کی کھال پہ بیٹھنے کو منع کیا ہے. اور پھر خود ہی یہ کہتے ہوئے اٹھے میں جانتا ہوں تجھے سب کچھ معلوم ہے، مگر تو جان بوجھ کر پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو عادت پڑ جائے، نبی کی سنت پامال کرنا کوئی مسئلہ نہ رہے. یعنی سینکڑوں واقعات ہیں. اس کا کلائمیکس سنیے، میں بات کو مختصر کروں. لشکر روانہ ہو رہا ہے صفین کے لیے، بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ رکھیے گا. کہاں؟ صفین کے لیے. لشکر کی تیاری ہے، حاکم سامان سفر تیار کرا رہا ہے. وزیر آ کے پوچھتا ہے تو نے اپنے لشکر والوں کو دیکھ لیا ہے؟ علی بہت بڑے خطیب کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں علی خطبہ دے، لوگوں کے دلوں کی کیفیت بدل جائے، تیرا لشکر تجھے چھوڑ کے علی کی طرف چلا جائے. عزیزو سنیے گا، دشمن ہے مگر جواب سنیے. مسکرا کے اپنے وزیر سے کہتا ہے پریشان نہ ہو، اب میرے سپاہیوں کے اوپر علی کی تقریر کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اب ان کے اوپر علی کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ اطمینان کیوں ہے تجھے؟ کہا اس لیے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے. نہیں توجہ فرمائی. علی کا دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے کہ جب شکم میں حرام غذا پہنچ جاتی ہے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کسی مولوی کی تقریر کا اثر کہاں سے ہوگا؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر. اس کے بعد والی بات اور بھی اہم ہے. کہنے لگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے لشکر میں کوئی علی کا جاسوس ہو، اس وقت لوگوں کو ورغلا کے ادھر پہنچا دے، علی کی طرف لے جائے. کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، جاسوس کے ہونے سے تو انکار نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا اس کی پہچان بھی ابھی ہو جائے گی.
کیسے؟ کہ ابھی میں لشکر سے آ رہا ہوں، تیرے سپاہیوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہے بدھ کا دن، جمعہ پڑے گا راستے میں۔ دیکھیے مسعودی ہے 300 ہجری کا مورخ، وہ لکھ رہا ہے اس واقعے کو کہ آج ہے، لشکر کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی بدھ کے دن لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا، جمعہ راستے میں پڑے گا، پیغمبر نے جمعے کی اتنی فضیلتیں بتائی ہیں، ہم اس مرتبہ جمعے سے محروم رہ جائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا ابھی پتہ چل جائے گا لشکر میں کوئی علی والا ہے یا نہیں ہے، جا کے اعلان کر دے کہ کوئی جمعے سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم آج بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ کے چلیں گے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اگر اب دشمن ہے مگر گواہی دے رہا ہے، کہا اس اعلان کے بعد اگر کوئی علی والا ہوگا تو چپ نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں مگر وقت گزر جا رہا ہے، اس لیے بس ایک منزل تک آ جانا دیجیے۔ کل انشاءاللہ میں بھرپور موقع آپ کو دوں گا کہ آپ اور ہم مل کے اس عبادت کو کر سکیں۔ آج ذرا سا بس ایک منزل تک جانا ہے، وقت کم رہا جا رہا ہے، سنیے گا۔ تاریخ نے اپنے دامن میں یہ باب محفوظ کیا کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا اور لوگوں نے پڑھ لیا، قوت احساس مردہ ہو گئی، جرت اظہار چھن گئی، اب کسی کے اندر نہ بولنے کی طاقت ہے نہ سوچنے کی طاقت ہے۔ جب ایسا مردہ ہو جائے گا انسان تو اس کے اندر کہاں سے یہ طاقت رہے گی کہ یہ غدیر کے پیغام کو سمجھ سکے؟ غدیر کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جہاں ضمیر مردہ ہو گئے اب غدیر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ انسانوں کو نہیں مٹایا جا رہا، یہ غدیر کو مٹایا جا رہا ہے۔ لشکر چلا، بس آخری بات سنیے، کہاں تک وہ پہنچی بات، کہاں تک پہنچی؟ ایک کمرے کے اندر مولا کی شہادت کے بعد، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں آپ کو جگہ بھی بتا سکتا ہوں وہ بھی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ مجلس ڈائریکٹ ریلے ہو رہی ہے لہذا بہت ساری چیزوں کو میں روک لیتا ہوں۔ سنیے، ایک کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد نتیجہ آپ نکالیں گے۔ کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ مولا شہید ہو چکے ہیں، اقتدار پھیل چکا ہے، لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، سارے وزیر جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکم شام اب ہم پہ پہلی سی توجہ نہیں کرتا، پہلے ہمیں بڑے انعام و اکرام دیتا تھا، پہلے ہمارے اوپر بڑی نوازشیں تھیں، ہمارے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اب کانٹا نکل گیا راستے کا، یعنی مولا علی شہید ہو گئے تو ہماری طرف پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں، جبکہ ہم نے کتنا اس کا ساتھ دیا۔ کہا پھر کہا ہم سب اسے احساس دلائیں گے کہ ہم سب تجھ سے ناراض ہیں۔ دیکھیے اگر پوری کیبنٹ ناراض ہو جائے تو حکومت چلانی ناممکن ہوتی ہے، کیا کرو گے؟ طے ہوا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کے دربار میں داخل ہوں گے اور حاکم کو سلام نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ سلام بادشاہ کو۔ کیا ہوگا؟ کہا وہ دیکھے گا سارے ایک ساتھ خاموش ہیں، سمجھ جائے گا سب ناراض ہیں، پھر ہم سے پوچھے گا، ہم اپنی ڈیمانڈ، ہم اپنے مطالبے کی فہرست اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ چاہیے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بات طے ہو گئی۔ دن اور وقت معین ہو گیا، مگر اس کی اطلاع جاسوس نے وہاں پہنچا دی کہ تیرے وزیروں نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا ہے کہ دربار میں آ کے تجھے سلام نہیں کریں گے۔ اس نے کہا آنے دو، دیکھتے کیسے سلام نہیں کرتے۔ جلاد کو حکم دیا کہ ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دربار میں قیدیوں کو لا کے رکھنا، جیسے ہی یہ دربار میں داخل ہوں کسی پہ کوڑا برسانا، کسی پہ خنجر چلانا، کسی پہ ظلم کرنا، تاکہ یہ بھول جائیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سلام نہیں کریں گے، جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے اور دربار کا منظر دیکھا، فتنوں کی بارش،
دربار کا منظر دیکھا تو وہ جو یہ طے کر کے آئے تھے ہم سلام نہیں کریں گے، نہ صرف انہوں نے سلام کیا بلکہ کیا سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسے رسول کہہ کے سلام کر رہے ہیں؟ علی کی حکومت کے باغی کو، جو ایک مرتبہ بیعت کر لے پھر بیعت توڑ دے، اسے شریعت کی اصطلاح میں باغی کہا جاتا ہے۔ جو اہل آل محمد کے حق کا غاصب ہے اسے رسول کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے۔ مجمع خاموش ہے، درباری چپ ہیں، علماء، مفسرین، مفتیان دین، بڑے بڑے نامور افراد سب دربار میں بیٹھے ہیں مگر چپ۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ کھڑے ہو کہ کہہ سکے کیا بکواس کر رہا ہے۔ آج آپ نے قادیانیوں کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے رسول کے بعد کسی اور کی رسالت کا اقرار کر لیا، وہ نبی کے بعد کسی اور کو نبی ماننے لگے، لہذا آپ نے کہا نکل جاؤ تم کافر ہو، ہے کہ نہیں؟ مگر اس وقت اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول کہلانے والا، نبی کے قریب والے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر خود کو رسول کہلوا رہا ہے اور سب چپ ہیں۔ اب سمجھنا عزیزو، جب اتنا بے حس ہو گیا معاشرہ، جب اتنا مردہ ہو گیا احساس، جب اتنے ٹھنڈے پڑ گئے جذبات، تو اب بہت آسان تھا کہ ایسوں کو کے اوپر یزید کو مسلط کر کے غدیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور ایک نجس سلسلہ چل پڑے، ایک کے بعد ایک آتا رہے، لوگوں کو یہ پتا ہو بس یہی سچے جانشین رسول ہیں، تاکہ غدیر کا اعلان، پیغمبر کی حکمت، پیغمبر کی خواہش سب کچھ ختم ہو جائے، سنتیں پامال ہو جائیں، قرآن ختم ہو جائے۔ لہذا یزید کو مسلط کیا گیا۔ میں نے روک دیا گفتگو کو اس لیے کہ اب گنجائش نہیں۔ یزید نے آنے کے بعد جو کچھ کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، مگر جو وہ نہیں کر سکا وہ مجھ سے سن لیجئے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کتنا پامال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نتیجہ میرے بوڑھے بچے جوان سب اپنے آپ نکال لیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اتنی دیر جو خاموش گفتگو ہوئی وہ کیوں ہوئی، نتیجہ آپ نکالیے گا۔ سنیے، یزید نے اقتدار پہ آنے کے بعد 3 کام ایسے تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکا۔ ایک، خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پینا چاہتا تھا، حوالہ مجھ سے لیجئے۔ 2، زوجہ رسول سے نکاح کرنا چاہتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ زوجہ رسول سے۔ 3، قرآن کے اندر اپنے نام کو بحیثیت جانشین رسول کے داخل کر کے قرآن کو بدلنا چاہتا تھا۔ تملق باز، چاپلوس، خوش آمدی، پیسے کے عوض اپنے ضمیر کو بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے اگر قرآن میں میرا نام آ جائے تو کیسا رہے۔ وہ کہنے لگے قرآن میں آپ کا نام آ جائے تو قرآن کو 4 چاند لگ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ سمجھا آپ نے؟ اب سمجھے آپ سازش، فتنوں کی بارش کیا ہے۔ اور اب بات آ گئی تو ایک بات اور سن لیجیے، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ اس نے اپنے دربار میں ایک لکڑی کا زینہ رکھا ہوا تھا جسے لوگ ممبر کہہ دیتے ہیں، اور تاریخ نے ممبر لکھ دیا ہے، مگر میں کبھی اسے ممبر نہیں کہتا، اس لیے کہ ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان ہو۔ نہیں توجہ، ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی کا حق بیان ہو۔ نہیں جملہ کہہ دوں، صاحبان ولا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر علی کے فضائل بیان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کو بھی ممبر کہا جا سکتا ہے۔ لہذا اسے لکڑی کی بلندی کہیے، زینہ کہیے، کچھ بھی کہیے، مگر تاریخ نے جو لکھا ہے وہ آپ نہ کہیے۔ اس ممبر نما بلندی پر، کیسے یہ جملہ کہوں، صبح کو ہر صبح یہ معمول تھا اس کا،
نجس کتوں کو علماء کا لباس پہناتا، سر پہ امامہ رکھ کے یہاں بٹھاتا، شام کو بندر کو، جو بندر اس نے پال رکھا تھا، جس کو ریس کراتا تھا، جسے گدھے اور گھوڑوں کی ریس، اس کو بٹھا کر اور کہتا تھا یہ بنی اسرائیل کا، جانے کیا کیا کہتا تھا، چھوڑیے سب ان کو، اس بندر کو علماء کا لباس اور امامہ پہنا کے بٹھاتا تھا. اور اس کے بعد جو چاہے کہ کیا کہتا تھا وہ میں نہیں کہوں گا، آپ جائیے خواجہ حسن نظامی نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیجئے. بھائی اتنا سمجھ لیجئے، میں بہت تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں، رسول اعظم کی توہین کی جاتی تھی. اب سمجھیے، بس میں رک گیا یہاں پر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب توجہ کم نہ کرنا 2 منٹ کے لیے، آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ سے سوچ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، یہ میں نے کتنے سال کے واقعات سنائے؟ 11 ہجری میں پیغمبر گئے، 61 ہجری میں کربلا ہوئی، 50 سال کے اندر کیا کچھ ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میرے ہاتھ جڑے ہوئے، بہت توجہ کی درخواست کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، آج رسول کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال. سوال آپ سے ہے، 50 سال کے اندر 50 سال ہے قریب کا زمانہ، 1400 سال ہے دور کا زمانہ. 50 سال کے اندر بدھ کے دن جمعہ پڑھایا گیا. کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دے؟ ہے کسی میں جرت؟ اور مسلمان چپ بیٹھا رہے، مسلمان خاموش بیٹھا رہے؟ کیا آج کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ رسول کی توہین کرے اور مسلمان چپ رہ جائیں؟ بھائی 50 برس تو قریب کا زمانہ ہے، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. 50 برس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 1400 برس کے بعد کسی میں جرت نہیں ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہے، رسول کی توہین بھی کرے، خود کو مسلمان بھی کہے، بدھ کے دن جمعہ بھی پڑھائے. پیسے لے کے فتویٰ بیچ سکتا ہے، پیسے لے کر فتویٰ بیچ سکتا ہے، مگر اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا. عجیب بات ہے، 50 سال کے بعد سب کچھ ہو رہا تھا، 1400 سال کے بعد کسی کی جرت نہیں. یہ سوئے ہوئوں کو جگہ کس نے دیا؟ یہ مردہ ضمیروں کو زندہ کس نے کر دیا؟ بھائی توجہ ہے نا. جبکہ آج کا دور کفر کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے، دجالی دور ہے. آج ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، یہ نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں تھا. اسلام خطرے میں تھا. وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک، اب صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے. اسلام خطرے مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے. بے عمل مسلمان، غدیر سے دور مسلمان، ولایت کا منکر مسلمان، علی کے حق کا غاصب مسلمان، حسینیت پہ اعتراض کرنے والا مسلمان، آنسوؤں کو بدعت کہنے والا مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے. مگر اب توجہ، اب جو بات میں کر رہا ہوں 3 منٹ کے اندر،
جہاں جہاں نبی کے کلمہ پڑھنے والے میری آواز کو سن رہے ہیں، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہمارا بھائی ہے، اسے گلے سے لگانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں آپ کو بہت سی جگہوں پر جانے کے لیے انویٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں بھائی کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا تو نہیں تھا کہ جس نے آنے والوں سے پوچھا ہو کہ آئی کارڈ دکھائیے تب اندر جائیں گے؟ پوچھا کسی نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ اور مسجد تک میں جانے کے لیے قید ہے کہ مسلمان ہو، مگر حسین کی مجلس میں آنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، انسان ہونا شرط ہے۔ سناؤں گا آپ کو، سناؤں گا غیر مسلمین کی عزاداری سناؤں گا کسی دن انشاءاللہ۔ کہاں کہاں انسانیت کے پرستار موجود ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کی رسالت کا بھی اقرار نہیں کرتے، مگر حسین کے در پہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اور وہ بھی سناؤں گا کہ کون ایسا ہے جو آیا حسین تک پہنچ گیا اللہ تک، آیا حسین تک پہنچ گیا اللہ تک۔ کیسے؟ عصر عاشور، اب وہ یہ بات ابھی کر نہیں رہا لیکن ایک بات آ گئی تو جملہ دے رہا ہوں۔ عصر عاشور ساری کائنات کی توجہ حسین کی طرف تھی، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن ایک جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ساری کائنات آدم سے لے کر ختم المرسلین تک، سارے انبیاء، سارے اوصیاء، سارے اولیاء، سارے ملائکہ، سارے جنات، ساری مخلوقات، پوری دلیل ہے میرے پاس، سب کی توجہ عصر عاشور حسین کی طرف تھی، اور حسین کا سر سجدے میں تھا۔ نہیں توجہ فرمائی، حسین بتا رہے تھے تم آؤ میری طرف، میں لے جاؤں گا اللہ کی طرف۔ سب حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب پورے عالم اسلام سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، بس ایک سوال کر کے آج کی گفتگو کو روکوں گا، مجبوری ہے۔ آپ حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، سلیمانی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، آپ جو بھی ہیں، صرف میرے اس سوال کا جواب دیجئے۔ آپ کے پاس جو آج اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ غدیر کی برکت دیکھیے، عرض کروں گا کس سے لیا؟ حنفی بھائی بتائیں، حنبلی بتائیں، مالکی بتائیں، شافعی بتائیں، شیعہ بتائیں، سنی بتائیں، غور کریں، بتائیے آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ حنفی بھائی آپ بتائیں، کہ ہم نے امام ابو حنیفہ سے اسلام لیا۔ امام ابو حنیفہ آج کی بات ہے، ذرا چلیے پیچھے کی طرف، گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالیے، آئیے 61 ہجری پہ آ کے رک جائیے۔ 61 ہجری میں آپ نے کس سے اسلام لیا؟ اس لیے کہ اچھی بات یہ ہے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں، فرقے بعد میں بنے۔ 61 ہجری میں بس 2 راستے ہیں، ایک حسین والا، ایک یزید والا۔ بھائی تیسرا کوئی راستہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہیں، بس 2 راستے، ایک حسین والا، ایک یزید والا۔ کیا آپ نے یزید سے اسلام لیا؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ ہمارے پاس تو سیدنا حسین والا اسلام ہے۔ میں نے جس سے پوچھا تیرے پاس کس کا اسلام، ہر ایک نے کہا حسین والا اسلام۔
میں دستے ادب جوڑ کے اتحاد کا پیغام دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے تو آپ حنفی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، مالکی بعد میں ہیں۔ سب بعد میں، پہلے حسینی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حسینی ہونے کا مطلب جانتا ہے۔ 2-3 منٹ اور لے لوں منزل فضائل میں، 2-3 منٹ اور بس، آپ کی توجہات حاصل ہیں، اس لیے کہ جو باتیں کل کے لیے آنی ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی، جنہیں باقی نہیں رکھ سکتا انہیں اور سن لیجئے۔ ایک مرتبہ مل کے تاجیل الظہور کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ 61 ہجری میں بس 2 راستے، ایک حسین والا ایک یزید والا، جملہ بدل دوں بس 2 فرقے، ایک حسینی۔ بڑا نازک دور آ گیا مسلمانوں، اپنے دشمن کو پہچانو۔ 2 ہی فرقے ہیں نا۔ میں نے جس سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، اس نے جواب دیا کہ جناب والا ہم حسینی ہیں۔ اچھا مجھے تو ملا نہیں، آپ میں سے کسی کو ملا ہو تو بعد میں مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ بھائی کہیں کسی کو کوئی یزیدی فرقہ بھی ملا؟ توجہ، یزیدی فرقہ ہے کہیں کوئی؟ کہ صاحب اتنے سارے فرقے ہیں، یزیدی تو کوئی نہیں ہے۔ یزیدی فرقہ نہیں ہے، یزیدی ہیں، یزیدی ہیں۔ بھئی یزیدی کون؟ یزید کے وکیل صفائی، یزید کے طرفدار، یزید کو جنتی ماننے والے، یزید کو دعائے رحمت دینے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، وہی تو یزیدی ہوں گے نا۔ تو یزیدی تو ہیں، یزیدی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو ہیں۔ 78 میں پاکستان سے ایک کتاب چھپی، رشید ابن رشید، اس کے لکھنے والے کا نام تھا ابو یزید بٹ۔ ابو یزید نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر اتنی جرت نہیں تھی کہ اصل نام سے کتاب لکھ سکے، اور اس نام سے بہت ساری کتابیں اس وقت آئیں۔ یہ الگ بات ہے، سناؤں گا کسی دن اگر موقع ہو گیا اور آپ نے یاد دلا دیا کہ بعد میں یہ ابو یزید بٹ توبہ کر کے سچا شیعہ علی بن گیا۔ وہ شہزادی کا معجزہ ہے، وہ پھر کسی وقت سنیے گا، اس وقت موقع نہیں ورنہ بات چھوٹ جائے گی بیچ میں۔ اس کتاب کے اندر 22 علماء کے فتوے موجود ہیں کہ جنہوں نے یزید کو جنتی ہونے کی سند دی ہے۔ اس کا مطلب، کیونکہ زبانی بات الگ ہوتی ہے لہذا میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ یزیدی موجود ہیں، تو جب یزیدی موجود ہیں تو بھائی جو جس کا ماننے والا ہے فخر سے ہے۔ ہم حسینی ہیں تو سر اٹھا کے ہیں، حنفی بھائی ہیں تو سر اٹھا کے ہیں، حنبلی ہیں تو سر اٹھا کے ہیں، دیوبندی ہیں تو شرمندہ ہو کے نہیں ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہم دیوبندی ہیں۔ تو جب یزیدی ہیں تو جیسے سب نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، یہ اپنا الگ سے فرقہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ توجہ فرمائیے گا، یزیدی ہیں مگر اتنی جرت نہیں ہے کہ الگ سے اپنا فرقہ بنا لیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ادھر الگ سے فرقہ بنایا ساری دنیا سے لعنتوں کے طوق گلے میں پڑ جائیں گے، ساری دنیا کی لعنت ان کے حصے میں آ جائے گی۔ تو پھر سوال کرتا ہوں کہ کہاں ہے جب فرقہ الگ سے نہیں؟ بہت اہم بات، رک رہی ہے گفتگو، فرقہ الگ سے نہیں ہے اور یزیدی ہیں تو کہاں ہے؟ اپنے دشمن کو پہچانیے، کون ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے؟ یزیدی ہیں مگر جرت نہیں کہ الگ سے کوئی فرقہ بنا سکیں، لہٰذا انہی فرقوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں۔
انہی فرقوں میں سے نقاب ڈال لیتے ہیں، دوسری ہوتے ہیں کچھ اور، ہوتے ہیں یزیدی، کبھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ اب تو اعتراض نہیں رہا کسی کو، پتہ نہیں چل پاتا، چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب 8 محرم کو عباس کا علم نکلتا ہے، حسین کا تعزیہ نکلتا، عباس کا تب پتہ چلتا ہے، آوازیں آتی ہے بدعت، ناجائز، حرام، ہم پہچان جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بس آج کی تقریر کا آخری فقرہ، معذرت کے ساتھ کہ میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، لیکن میرا 1 گھنٹہ اب ہوا ہے، ابھی 5-7 منٹ مصائب کے لیے انشاءاللہ باقی ہیں۔ میں جیسے وہ بیٹھا تھا 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، لہذا آخری فقرہ، اور روک رہا ہوں گفتگو کو۔ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، صاحب وہ تو ہیں، وہ تو دعائے رحمت دے رہے ہیں، وہ تو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یزید کو، ہمارے لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ میں دست ادب جوڑ کے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یزید کو رضی اللہ کہا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے نہ حسین کی عزت میں کمی آئی، نہ یزید کا مرتبہ بڑھا۔ نہ حسین کی عزت میں کوئی کمی آئی، نہ یزید کی عزت میں اضافہ ہوا۔ اب جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، روک رہا ہوں گفتگو کو، کسی کے کچھ کہنے سے، رضی اللہ کہنے سے نہ یزید بڑھا نہ حسین گھٹے، لفظ رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی۔ نہیں توجہ۔ اب تاریخ میں جس کے ساتھ بھی یہ لفظ لگا ہوا ہو، پہلے دیکھ لیجئے گا کئی رگوں میں یزیدیت تو گھسی ہوئی تھی۔ عزیزو، ایک حد فاصل کھینچ دی امام نے، خدیر کا تحفظ۔ عصر عاشور خطبہ دے رہے ہیں، آخری خطبہ، 9 یا 11 خطبے دیے ہیں، موقع نہیں ہے، اگر وقت کسی دن بات آ گئی تو 1 خطبہ سناؤں گا آپ کو۔ آخری خطبے میں عمر سعد کو آواز دیتے ہیں، مجمع سے کہتے ہیں عمر سعد کہاں ہے؟ تم نے عمر سعد کہاں ہے؟ وہ چھپا ہوا تھا دوسری طرف، سارے سپاہیوں نے مڑ کے اسے دیکھا تو سامنے آ کے کھڑا ہوا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، کہتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجمع کو چپ کر دے۔ صرف غدیر کا انتقام بتا رہا ہوں، مصائب پہ ابھی آتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجمع کو چپ کر دے۔ اس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، آواز دی، رک جاؤ۔ لوگوں نے نیامیں تلوار میں رکھی، سب نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، مجمع چپ ہو گیا۔ امام نے کہا میری آواز کمزور ہے، پیاس کی شدت ہے، آواز کمزور ہے، ان گھوڑوں اور ناقوں کی آواز کو روک دے۔ خدا کی قسم حسین نے معجزات نہیں دکھائے کربلا کے میدان میں، سوائے 3 یا 4 موقعوں کے، صرف 3 یا 4 موقع ایسے ہیں جہاں امام نے معجزات دکھائے ہیں، ورنہ اگر معجزات دکھا دیتے تو انگلی کے اشارے سے فرات بہتی ہوئی خیموں میں آ جاتی۔ معجزہ نہیں دکھایا، مگر یہاں کا ذرا ناقوں کو خاموش کر دے۔ اس نے حیرت سے چہرہ دیکھا اور کہا ان کے اوپر میرا اختیار تھوڑا ہی ہے۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے انگلی اٹھائی، جدھر جدھر انگلی کو گردش دیتے جاتے تھے ناقے سر ڈال رہے تھے، گھوڑے سر جھکا رہے تھے، خاموشی، سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، یہ بتا مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟
میں نے کیا بگاڑا ہے؟ اور پھر پوری تقریر ہے جسے میں نے چھوڑ دیا، مگر جواب بتا رہا ہوں. جواب ہے حسین تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تمہیں قتل کر رہے ہیں، تمہیں شہید کر رہے ہیں تمہارے بابا کی عداوت میں، تمہیں شہید کر رہے ہیں غدیر کی وجہ سے. تمہیں شہید، اگر اعلان غدیر نہ ہوتا تو کربلا بھی نہ ہوتی. معصوم کی سند ہے، معصوم کی سند کل عرض کروں گا. اور عزیزو اسی غدیر کے وارث ہم ہیں، اسی غدیر کے وارث ہم ہیں. ایک ہے غدیر کی یاد، ایک ہے غدیر کا ورثہ، غدیر پر عمل. غدیر کی یاد ہم سب بناتے ہیں، مگر غدیر پہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کے نقش قدم پہ چلائیں. ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے، میں بھولا نہیں ہوں، بات آئے گی وہاں تک. تو اپنے آپ کو کربلا والوں کے نقش قدم پہ چلائیں، ڈھونڈیں کہ کربلا والوں کے نقش قدم کہاں ہیں. کربلا میں سب جانے والے مجاہد بن کے نہیں گئے تھے، مگر یہ ان کے کردار کی بلندی تھی. سب مجاہد بن کے نہیں گئے. کیسا بنائیں؟ آپ کہیں گے ہم حبیب جیسے کیسے بنے، ہم بریر حمدانی جیسے کیسے بنے. میں صرف ایک نسخہ بتاتا ہوں، چھوٹا سا، بات ختم کر رہا ہوں. عزیزو نقش قدم تلاش کیجئے، جون کے نقش قدم ڈھونڈیے. جون کربلا میں مجاہد بن کے نہیں گئے. ایک غلام تھے، پہلے ابوذر کے غلام تھے، بعد میں سید سجاد کے غلام ہو گئے. غلام بن کے گئے. کام کیا ہے؟ ایک غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سامان سفر تیار کرو، وضو کے لیے پانی رکھ دو، خیمے نصب کر لو، خیمے اکھاڑ لو، یہی کام ہوتا ہے. اسی کام سے گئے، لیکن دل میں خدمت کا جذبہ سچا تھا. جس کام پر معین تھے وہ کام ایسے کیا کہ غلام کے درجے سے اٹھتے اٹھتے ناصر کے درجے تک پہنچ گئے. ایک دم سے کوئی ناصر نہیں بن جاتا. ہم بھی پہلے غلام بنے ہیں، آقا آپ کے غلاموں کے غلام ہیں. جس دن سچے غلام بن جائیں گے اس دن نصرت کا راستہ خود بخود کھل جائے گا. سچے غلام بن کے گئے. احساس بھی ہے کہ میں غلام ہوں. عزیزو کیسا احساس ہے؟ ہر منزل کے اوپر احساس ہے. یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ میدان کارزار گرم ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے خدمت امام میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. امام نے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ اے جون کیا تم اس لیے ہمارے ساتھ آئے ہو کہ ہم تمہارا بھی یہاں پہ خون بہوا دیں؟ اے جون نہیں جون، ہم فاطمہ کا لال اس لیے تمہیں اس لیے اجازت نہیں دے گا کہ تم یہاں پہ غلام بن کے آئے ہو. یہ توہین کا فقرہ نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ اے جون ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم غلاموں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں، آزاد ہو چاہے جہاں چلے جاؤ. بھئی یہ سنا، جون نفسیات امام جانتے ہیں. جون نے عجیب طریقہ نکالا. ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، آنسو بہنے لگے، اپنے دامن سے آنسوؤں کو صاف کیا اور صاف کر کے کہا ہاں مولا میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کہہ دی، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کہہ دی. آپ کے اوپر جان دینے والے تو علی اکبر جیسے ہونے چاہیے، حبیب جیسے ہونے چاہیے، بریر جیسے ہونے چاہیے. میں تو ایک غلام ہوں، میں نے بڑی بات کہہ دی. میری یہ حیثیت کہاں؟ میرے جسم سے تو بدبو آتی ہے، بدبودار پسینے والے کی یہ اوقات کہاں کہ وہ فاطمہ کے لال کے ساتھ اپنی جان دے سکے. میرا خون میرے رگوں کے اندر تو عجمی خون ہے، میری یہ حیثیت کہاں کہ بنی ہاشم کے خون سے میرا خون مل جائے. یہ وہ انداز تھا کہ ایک مرتبہ اس مصیبت میں بھی حسین مسکرا دیے اور جون کو اپنے گلے سے لگا کے کہا اے جون تیرے جذبات کی حسین قدر کرتا ہے. اچھا جاؤ جون، خدا حافظ.
جون میدان میں آئے. عزیزو سنیے گا, جناب جون نے جنگ کی مگر شکوہ کیا کیا تھا؟ یہ ہے فاطمہ کے لال کی عظمت, تم آؤ تو صحیح حسین تک, دیکھو حسین تمہیں کہاں لے جاتے ہیں, مگر جون کی طرح آؤ, سچے جذبات لے کے آؤ, واقعی وہ خلوص لے کے آؤ جس کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ جناب جون آئے مگر کیا شکوہ کیا تھا جون نے؟ میدان میں آ گئے, جنگ کی, شہید ہو گئے. شکوہ کیا تھا؟ شکوہ یہ تھا مولا میں غلام ہوں, میری یہ حیثیت کیا. لہذا کچھ دیر کے بعد یہ منظر تھا کہ جون کا سر تھا, حسین کا زانو تھا. زانو امامت تکیہ جون بنا ہوا تھا. جون مسکرایا, زخمی جون زخموں سے چور ہے, مسکرا کے حبیب کا چہرہ دیکھا, حور کا چہرہ دیکھا اور کہا ارے دیکھو دیکھو میری حیثیت دیکھو, آج فاطمہ کے لال نے کتنا اٹھا دیا, آج میں اس بلندی میں پہنچ گیا کہ امامت کا زانو میرا تکیہ بنا ہوا ہے. اور جون کی شکایت کیا تھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ جون کی شکایت کیا تھی, مگر جب بنی اسد کے جوان لاشوں کو دفن کرنے چلے تو ایک مرتبہ دیکھا ایک سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے. امام زین العابدین آئے, امام نے آ کے تعارف کرایا تو ایک مرتبہ کہا آقا ساری لاشوں کو تو ہم پہچان گئے مگر ایک لاش نشیب میں پڑی ہوئی ہے, ایک لاش نشیب میں ہے کہ جس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ پورا جنگل مہک رہا ہے. آزادارو سننا, جب جون شہید ہوئے حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, یہ پالنے والے اس نے شکوہ کیا تھا کہ اس کی رگوں میں ایک غلام کا خون ہے, اے معبود اس کا خون, ایک دعا کی. کیسی دعا؟ اس وقت دعا کا پتہ چلا کہ جب جون کا خون زمین پہ گرا تو خون زمین میں جذب نہیں ہوا بلکہ زمین پہ رکا رہا. جب عصر عاشور حسین ذوالجناح سے گرے تو جون کا خون بہتا ہوا چلا, حسین کے خون میں مل گیا. اللہ اکبر, حسین نے معراج عطا کر دی. امام آگے بڑھے, کہا بتاؤ کون سا لاشا؟ کہ ایک لاشا ہے جس کا چہرہ روشن ہے. امام آئے بیٹھے, اے جان تجھے مبارک, میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ تیرا چہرہ روشن ہو گیا, جسم سے خوشبو آنے لگی, میرے بابا نے دعا